سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ حال سے بے حال ہو گئی، کچھ نڈھال ہو گئی، کچھ نہال ہو گئی۔ ان حالات میں ایک سوال ہو گئی کہ کیوں ہارتی جا رہی ہے؟ ایک دن کسی سے تو ہارنا پڑتا ہے۔ شاید یہی میری زندگی کا سکندر اعظم ہے۔ جمال صالح کھڑکی کی آہنی جالیوں سے بندھا کھڑا تھا، بار بار اس کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے راجا نازاں کو دھکے دیتا ہوا لے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ اس کا بیڈ روم وہاں سے کچھ دور تھا، پھر بھی نازاں کے رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں سنائی دے سکتی تھی، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ آواز کیوں نہیں آ رہی تھی۔ دشمن دھکے دے کر لے گیا ہے تو دشمنی ہی کر رہا ہوگا، اور دشمنی کے نتیجے میں ایک لڑکی کے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز تو آنی چاہیے۔ کوٹھی کے اندر گہری خاموشی تھی۔ جمال کے اندر اس کا غرور سر پٹخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ خاموشی شرمناک ہے، اور اتنی معنی خیز ہے کہ خاموشی کا ہر لمحہ وضاحت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کبھی سر جھکا رہا تھا، کبھی ادھر ادھر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس نے تھر کے کتنے ہی علاقوں میں کتنی ہی محنت مزدوری کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کھیل کھیلا تھا۔ ان کے باپ بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ ان کی عزت سے اس طرح نہ کھیلا جائے۔ ایسی التجا کرنے اور اعتراض کرنے والوں کی بری طرح پٹائی کی جاتی تھی۔ اس وقت ہتھ کڑی پہنے کھڑکی کی جالیوں سے بندھے رہنے کے بعد اس کے اعلیٰ وڈیرے خاندان کی عزت کے ساتھ بھی اسی طرح کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اپنی ظالمانہ عیاشیوں کو یاد کر کے شرمندہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی یہ جاگیردارانہ خیال اس کے ذہن پر حاوی تھا کہ رعایا کی تمام لڑکیاں اپنی جاگیر ہوتی ہیں۔ غیرت، عزت اور مان مرتبہ صرف اپنی بہن کا ہے۔ اسے ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، لیکن آج وہ دولت، طاقت اور سیاست جیسے ہتھیاروں سے اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا تھا۔ ایک کمزور ہاری اور مزدور کی طرح بندھا ہوا بے بسی سے وہاں صبح تک کھڑا رہے گا۔ نازاں بستر پر ایسی بے ترتیبی سے پڑی تھی جیسے آسمان سے اٹھا کر وہاں پھینک دی گئی ہو۔ اس نے حیا کے مارے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا تھا۔ کمرے میں زیرو پاور کی ہلکی نیلی خواب آور روشنی تھی۔ ایسی دھیمی روشنی میں پیار کرنے والے سایہ سایہ سے نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حقیقت نہ ہو۔ خوابوں کی عجیب جادوگری ہوتی ہے۔ صبح سے پہلے ان کی تعبیر ملتی رہتی ہے۔ راجا کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، میں ابھی آؤں گا، یہاں سے اٹھ کر نہ جانا، یہ میرا حکم ہے۔ پھر وہ چلا گیا۔ وہ بھی اٹھ کر جا سکتی تھی اور غرور سے کہہ سکتی تھی، میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں، لیکن وہ بستر سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ دل اسے پابند بنا رہا تھا۔ بار بار چیلنج کے جوابات بھگتنے کے بعد سبق سیکھ رہی تھی کہ سانسیں بحال کرنے کے لیے اس درندے کو ابھی دور ہی رکھے تو اچھا ہے۔ پھر وہ نہ جانے کب اسے فراق دلی سے خرچ کرنے چلا آئے۔ وہ فون کی گھنٹی سن کر چونک گئی۔ فون تو خراب تھا، بالکل خاموش تھا، پھر اچانک کیسے شور مچانے لگا۔ اس نے دوپٹے کو چہرے پر سے ہٹا کر دیکھا۔ راجا بستر کے سرے پر آ کر وہاں بیٹھ کر بولا، میں نے تار جوڑ دیا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں راجا نواز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی نے کہا، میں فرزانہ بول رہی ہوں۔ راجا، تم تو مرد میدان نکلے۔ تم نے کہا تھا کہ رات 1 بجے کے بعد نازاں کے کمرے میں رہ کر ہم سے باتیں کرو گے۔ یہاں میرے پاس فریحہ، جمیلہ، سلمان اور انور بیٹھے ہوئے ہیں۔ راجا نے نازاں کو ریسیور دیتے ہوئے کہا، یہ لو، تمہارا فون ہے۔ وہ شرم سے اس کے سامنے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے ریسیور دیا تھا، وہ انکار کرنے سے ڈر رہی تھی۔ دوسری طرف منہ کر کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دھیمی آواز میں بولی، ہیلو، میں نازاں بول رہی ہوں۔ پھر وہ دوسری طرف کی آوازیں سن کر پریشان ہو گئی۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات بار بار بول رہے تھے، کبھی فریحہ اور جمیلہ اور کبھی سلمان اور انور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ راجا نواز اتنی رات کو اس کی خوابگاہ میں ہے۔ اس کے غرور کو زبردست ٹھیس پہنچی۔ وہ عارضی طور پر خوف کو بھول کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، نظریں نیچی کرو، میں تم سے کھلونے کی طرح کھیلنے نہیں، تمہیں ساری دنیا کے سامنے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر یونیورسٹی کی سیاست سے ملکی سیاست کے وسیع حلقوں تک پہنچے گی۔ ایک شریف زادی اپنی زندگی میں ایک ہی مرد کی ہو کر رہتی ہے۔ اگر تم کبھی وڈیروں کی دنیا میں کسی سے شادی کرو گی تو ایک سے دوسرے کے پاس جانے والی بازاری کہلاؤ گی۔
بہتر ہے راجہ نواز سے منسوب رہو اور عزت و فخر سے مسز نازا نواز کہلاتی رہو۔ وہ احتجاجاً بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن زبان سے کہنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ راجہ نے کہا، کسی جوان لڑکی کا آئیڈیل جب اس کی زندگی میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل جاتی ہیں اور وہ مستقل اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا عزم کر لیتی ہے، لیکن مغرور لڑکیوں کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا۔ وہ شادی کے لیے کسی غلام اور تابع دار قسم کے شوہر کو ترجیح دیتی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ میری محبت کی قدر کرو گی یا نفرت اور دشمنی کے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرو گی۔ بائی دا وے، میں کسی اور کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یہ بدن میری جاگیر ہے، کوئی دلہا بن کر بھی آنا چاہے گا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بولا، ریسیور اٹھاؤ اور نارمل رہ کر سلیقے سے گفتگو کرو۔ وہ یہ سوچ کر ریسیور نہیں اٹھانا چاہتی تھی کہ پھر وہی یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہوں گے۔ راجہ نے ایک درندے کی طرح غرا کر کہا، اٹھاؤ۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ فوراً ہی ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے کان سے لگاتے ہوئے بولی، ہیلو، میں نازاں بول رہی ہوں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ہو جائے، ٹریفک سگنل لائٹس کے 3 رنگ ہوتے ہیں، ایک سرخ رنگ جسے دیکھ کر گاڑیاں رک جاتی ہیں، دوسرا زرد رنگ جسے دیکھ کر گاڑیاں والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد سبز روشنی ہوگی اور انہیں آگے جانے کا راستہ ملے گا۔ سیاسی ٹریفک میں بھی فی الحال سرخ اور زرد رنگ کے سگنل ہیں۔ قوم آگے بڑھنے کے لیے ابھی تک سبز سگنل کا انتظار کر رہی ہے۔ ان حوالوں سے سرخ پارٹی کاشف اکبر کی تھی اور زرد پارٹی کا لیڈر مرزا نیک وقت تھا۔ جب لوگ سیاسی جھوٹ کو سچ ماننا اور فریب کھانا چھوڑ دیں گے تو سبز پارٹی ضرور وجود میں آئے گی اور آگے جانے کا ضرور سگنل دے گی۔ بہرحال نازا نے ریسیور کان سے لگا کر سرخ پارٹی کے صوبائی لیڈر کی آواز سنی۔ اس نے کہا، میں رحمان چنا بول رہا ہوں۔ 2 گھنٹے پہلے تمہارے بابا سائی نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ تم سے اور جمال سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، میں کسی طرح تمہاری خیریت معلوم کروں۔ نازا نے پوچھا، انکل آپ نے 2 گھنٹوں سے ہماری خیریت کیوں معلوم نہیں کی؟ کاشف اکبر صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پارٹی میٹنگ میں کئی ایجنڈے زیر بحث رہے۔ ان میں ایک ایجنڈا راجہ نواز کے سلسلے میں تھا۔ وہ ہماری پارٹی کو دھوکہ دے کر ہماری سفارش سے یونیورسٹی میں داخل ہو کر ہماری انتخابی مہم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کل تمہارے بابا سائیں یہاں آئیں گے تو ہم راجہ نواز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کریں گے۔ راجہ نازا کے سر سے سر لگائے ریسیور سے ابھرنے والی باتیں صاف سن رہا تھا۔ رحمان چنا کہہ رہا تھا، یہ میٹنگ دیر تک جاری رہی اس لیے تمہاری خیریت معلوم کرنے میں دیر ہو گئی۔ جمال صالح کہاں ہے؟ نازا کے جواب دینے سے پہلے راجہ نے ریسیور لے لیا، پھر اسے کان سے لگا کر بولا، ہاں چنا صاحب آپ ہیں؟ خادم کو پہچانا، میں ہوں راجہ نواز۔ حیرانی سے پوچھا گیا، تم نازا اور جمال کے ساتھ ہو؟ دونوں کے ساتھ نہیں، ایک کے ساتھ ہوں۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کس کے ساتھ ہوں۔ جمال صالح کہاں ہے؟ وہ سالہ، سواد سے سالے نہیں، سین سے سالہ، اپنی بہن اور بہنوئی کے کمرے میں نہیں آ سکتا، اس لیے اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ نازا دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے شرم سے پانی پاری ہو رہی تھی۔ وہ اسے وڈیرا زادی کی بلندی سے اپنی سطح پر لانے کی تشہیر کر رہا تھا، اس کے غرور کو چکنا چور کر رہا تھا۔ اس میں شرم سے پانی پانی ہونے کی بات نہیں تھی، عورت تو پانی ہی کی طرح ہوتی ہے، اسے جس شکل کے برتن میں ڈالا جائے وہی شکل اختیار کر لیتی ہے، اسی کی حیثیت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور جب اپنی بات منوانا ہو تو بڑے پیار سے منوا لیتی ہے، لیکن ابھی اسے پیار سے مرد پر حکومت کرنا نہیں آتا تھا۔ رحمان چنا نے کہا، راجہ سچ بتاؤ، کیا تم زبردستی ان کی کوٹھی میں گھس آئے ہو؟ نازا سے بات کرواؤ، یہ شرما رہی ہے۔ جمال سے بات کراؤ، وہ اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہے۔ بکواس مت کرو، اگر تم نے 5 منٹ کے اندر جمال صالح سے بات نہیں کرائی تو میں پولیس فورس کے ساتھ آ کر تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ 5 منٹ بہت ہوتے ہیں، تم 2 منٹ کے اندر یہ سن لو کہ اس کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں را کا ایک خطرناک ایجنٹ بیج ناتھ عرف بیجو رہتا ہے۔ وہ جب بھی را کے زونل افسر سے باتیں کرتا تھا، میرے آدمی ڈیٹیکٹیو آلے کے ذریعے وہ باتیں ریکارڈ کر لیتے تھے۔ ان کی باتوں سے اور بیجو کے پاس سے برآمد ہونے والے کاغذات سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ تمہاری سرخ سیاسی پارٹی سے راہ کے ساتھ خفیہ رابطے رہتے ہیں، اور وڈیرا کمال صالح تمہارے سیاسی مقاصد کے لیے راہ کے دہشت گردوں کو راجستھان سے بلا کر یہاں پناہ دیتا ہے۔ وہ بیجو تمام ثبوت کے ساتھ میرے آدمیوں کی حراست میں ہے۔ اب بتاؤ کتنے منٹ کے اندر مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر رحمان چنا نے پوچھا، راجہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تم تنہا ایسے رازوں تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری کوئی باقاعدہ تنظیم ضرور ہے۔
دیکھو یہ جو دشمنی ہے اچانک گہری دوستی میں بدل سکتی ہے. میرے سامنے کھل جاؤ. ہماری پارٹی کو تمہارے جیسے طوفانی رفتار سے کام کرنے والے جوان کی ضرورت ہے. ہاں میری ایک خطرناک تنظیم ہے. تمہاری پارٹی سے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن کل دن کے 10 بجے اگر سمجھوتا ہو جائے گا تو را کے ایجنٹ بیجنات کو تمام ثبوت کے ساتھ تمہارے حوالے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے. ہم تمہاری 1000 شرائط تسلیم کریں گے. بولو کیا چاہتے ہو؟ اس کوٹھی کا پتہ اور فون صبح تک بھول جاؤ. میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو. سمجھ گیا. تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا. کل دن کے 10 بجے ملاقات ہوگی. فون کا رابطہ ختم ہو گیا. راجا نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر نازاں کو دیکھا. نظریں ملتے ہی اس نے سر جھکا لیا. راجا نے کہا، میرے یہاں آنے سے پہلے تم بہن بھائی نے مجھے کتوں کی خوراک بنانے کی تدبیر کی تھی. وہ کتے موت کی نیند سو رہے ہیں. تم لوگوں کو کتوں پر کتنا بھروسہ تھا کہ پولیس اور کرائے کے قاتلوں کو نہیں بلایا. اس نے دونوں ہتھیلیوں میں اس کے چہرے کو لے کر ذرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھ سے نظریں ملاؤ. میری باتیں سمجھو کہ برے وقت پر تمہارا برا نہ چاہنے والا تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے باپ کی مضبوط سیاسی پارٹی کا لیڈر مجھ سے سمجھوتا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی زر خرید پولیس اور کرائے کے قاتل صبح تک یہاں نہیں آئیں گے تاکہ میں پوری آزادی سے تمہاری عزت کے ساتھ کھیلتا رہوں. تو پھر بتاؤ کہ تمہاری عزت کیا ہے؟ وہ اپنے نازک لبوں کو بھینچنے لگی. سوچنے لگی، واقعی میری کیا عزت ہے؟ وہ بولا، تمہاری عزت کا محافظ کون ہے؟ کیا وہ تمہارا بھائی جو ایک بزدل کی طرح یہ دیکھ کر بھی چپ رہا کہ میں تمہیں یہاں بیڈ روم میں لا رہا ہوں؟ کیا وہ را کا ایجنٹ اور خونخوار کتے تمہارے محافظ تھے؟ وہ سرخ سیاسی پارٹی کا لیڈر، اس پارٹی کا وفادار تمہارا باپ زر خرید پولیس اور کرائے کے قاتل؟ کون ہے اتنے بڑے ملک میں کہ مجھے یہاں تمہارے ساتھ صبح تک رہنے سے روک سکے؟ وہ پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی. اس نے قریب ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا. اکرم شاہ نے تابانی اور مراد کو ایک بڑی سی وین خرید کر دی. انہوں نے اس وین کو ایک پرائیویٹ ایمبولنس اور موبائل دواخانہ بنایا. اس کے پچھلے حصے میں مریضوں یا زخمیوں کے لیے 2 بیڈ اسٹریچر کی جگہ رکھی. باقی حصوں میں فوری طبی امداد کے لیے دواؤں کا اچھا خاصا ذخیرہ رکھا. اکرام شاہ نے ہلال احمر کے ادارے سے یہ اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ تابانی اور مراد میڈیکل فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور یہ دونوں موبائل شفا خانے کے ذریعے عوام کو سستی دوائیں فراہم کرنے اور انہیں فوری طبی امداد پہنچانے کے مجاز ہیں. وہ پچھلے کئی دنوں سے لاہور کی سیر کرتے رہے اور ایسے اہم مقامات کو ذہن نشین کرتے رہے جنہیں کبھی کسی ضرورت کے وقت تخریب کاری کے لیے ٹارگٹ بنایا جا سکتا تھا. اس دوران میں اکرام شاہ نے ان کے لیے موبائل شفا خانے اور ایمبولنس کے انتظامات کر دیے تھے. اس بڑی سی وین کے اطراف لکھوایا تھا، تابانی مراد رعایتی دواخانہ اور ایمبولنس. وہ ایئر کنڈیشنڈ ایمبولنس اور دواخانہ تھا. اس وین کے نچلے حصے میں بھی دواؤں کا ذخیرہ رکھنے کے لیے ایک اسٹور بنایا گیا تھا. اس اسٹور کی بناوٹ ایسی تھی کہ اسے کھولنے پر دوائیں نظر آتی تھی، لیکن ان کے پیچھے خفیہ خانے میں ٹائم بم، ریموٹ کنٹرولنگ بم، ٹی ٹی اور کلاشنکوف وغیرہ چھپا کر رکھے جاتے تھے. اکرام شاہ، اس کی بیگم اور بڑی بیٹی رخشندہ یہ راز جانتے تھے کہ تابانی اور مراد را کے ایجنٹ ہیں، لیکن چھوٹی بیٹی فرخندہ اور فری سے یہ بات چھپائی گئی تھی کیونکہ وہ ایک پولیس انسپکٹر کے بیٹے جمشید سے محبت کرتی تھی اور جمشید بھی 6 ماہ کے اندر ٹریننگ مکمل کر کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ایک افسر بننے والا تھا. جمشید پہلے ہی دن سے تابانی اور مراد پر شبہ کر رہا تھا. اس نے فری سے کہا تھا کہ ان کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اسے ان دونوں پر نظر رکھنا ہوگی، لیکن اس طرح کہ انہیں جاسوسی کا شبہ نہ ہو. مگر فری اناڑی تھی. ان کی ٹو میں اس طرح رہنے لگی کہ وہ جو سمجھ گئے جمشید اس سے جاسوسی کروا رہا ہے. اس کے والدین اور بہن رخشندہ نے اسی لیے اسے رازدار نہیں بنایا تھا کہ وہ جمشید کی دیوانی تھی. اکرام شاہ نے کہا، فری تمہارے امتحانات ہو چکے ہیں، میں کل کی فلائٹ کا ٹکٹ لے رہا ہوں، تم نانا نانی کے پاس اسلام آباد چلی جاؤ. ڈیڈی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ تم اپنے نانا نانی کی لاڈلی ہو، وہ ہر بار فون پر یہی کہتے ہیں کہ امتحانات ختم ہوتے ہی تمہیں ان کے پاس بھیج دیا جائے. نو ڈیڈ، میں نہیں جاؤں گی. میرا دل لاہور چھوڑنے کو نہیں چاہتا. میں نانا نانی سے کہوں گی کہ وہ یہاں میرے پاس آ جائیں. کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ یہاں پہلے ہی وہ مہمان نامعلوم مدت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اوپر سے نانا نانی کو بلاؤ گی؟ نانا اور نانی کی طرح ان مہمانوں سے خون کا رشتہ نہیں ہے، خواہ مخواہ مہمان بلائے جان بنے ہوئے ہیں. وہ ڈانٹ کر بولا، شٹ اپ، آہستہ بولو، وہ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ میں ہی صاف صاف کہتی ہوں، مجھے جھوٹے اور فراڈ لگتے ہیں. کہتے ہیں امریکہ سے آئے ہیں
ان کے باپ نے بھی کبھی امریکہ نہیں دیکھا ہوگا۔ سچائی اتنی کڑوی تھی کہ اکرام شاہ نے غصے سے ایک تماچا جڑ دیا اور گرج کر بولا، گیٹ آؤٹ یو فول، کل صبح کی فلائٹ سے تم جا رہی ہو، اگر نہیں جاؤ گی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر میں بٹھا دوں گا، اور وہ جمشید اس کوٹھی کے سامنے سے بھی گزرے گا تو میں اسے دنیا سے گزار دوں گا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ فری سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئی۔ باپ نے شاید بچپن میں کبھی اسے مارا ہو، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ دونوں مہمان کیا اتنے اہم، اتنے عزیز ہیں کہ باپ ان کی خاطر ایک تماچا تو کیا گولی بھی مار سکتا ہے۔ باپ اگر باپ کی طرح مارتا تو دکھ نہ ہوتا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اسے غیر سمجھ کر اپنے گھر سے اور اپنے معاملات سے دور رکھنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ گھر سے نہیں جائے گی تو اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے فون پر جمشید سے کہا، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ جمشید نے کہا، ایک دن ہر لڑکی کو ہمیشہ کے لیے میکے سے جانا پڑتا ہے، اگر تم میری بات کو مذاق سمجھو گے تو میں فون بند کر دوں گی۔ سمجھ گیا، معاملہ سنگین ہے، یہ بتاؤ ہمیشہ کے لیے کہاں جا رہی ہو؟ کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے جاتے ہیں؟ مگر تم نے تو قسم کھائی تھی، ہم جئیں گے ایک ساتھ، مریں گے ایک ساتھ۔ میں نے اسی لیے فون کیا ہے، آج آدھی رات کے بعد کوٹھی کے سامنے میرا انتظار کرنا، میں چپ چاپ آؤں گی، پھر ہم دونوں راوی پل جا کر وہاں سے چھلانگ لگا کر ڈوب مریں گے۔ ہاں، اس طرح ایک ساتھ مرنے کی قسم پوری ہو جائے گی، لیکن یہ تو خود غرضی ہوگی۔ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے؟ ہمارے بچے کہاں سے آ گئے؟ وہی جو شادی کے بعد ہونے والے ہیں۔ ہم ڈوبیں گے تو ہمارے ساتھ معصوم بچے بھی پیدا ہونے سے پہلے ڈوب مریں گے۔ تم پھر مذاق کر رہے ہو؟ یہ مذاق نہیں ہے، جواب دو، میری آئندہ نسل کا کیا ہوگا؟ ہمارے دین میں اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری آئندہ نسلیں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ حالات سے لڑنے کے لیے ہمارے ہاں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مجھے نصیحتیں نہ کرو، میں غصے میں ہوں۔ غصے کی وجہ تو بتاؤ۔ آج ڈیڈی نے مجھے تماچا مارا ہے، صرف اتنی سی بات پر کہ میں اسلام آباد نہیں جانا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں دنیا میں ہی نہیں رہوں گی۔ وہ تمہیں کب اسلام آباد جانے کو کہہ رہے ہیں؟ کل، دن کے وقت کسی بھی فلائٹ سے۔ کل تو بہت دور ہے، آج شام گارڈن میں ملو، ہم موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی اہم فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں شام کو ملوں گی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ دوسرے کمرے میں اس کے والدین رخشندہ، تابانی اور مراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرام شاہ دوسرے فون کے ذریعے بیٹی اور جمشید کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ فون کے وائڈ سپیکر سے سبھی نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ بیگم نے کہا، کیا آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے؟ اسے تماچا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیگم، جب تک اس پر دھونس اور زبردستی نہیں کی جائے گی وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس کے ساتھ جمشید بھی ہمارے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ آپ بھول گئے کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ 5 برس پہلے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس نے 6 خواب آور گولیاں کھائی تھیں۔ فوری طبی امداد نہ دی جاتی تو مر جاتی۔ اب وہ پھر ڈوب مرنے کی بات کر رہی ہے تو ضرور خودکشی کرے گی۔ ایسی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے، وہ نادان بچی نہیں ہے۔ کیا اتنا نہیں سمجھتی ہے کہ میں اتنی دولت کیسے کماتا ہوں؟ وہ راز سے تعلقات کے بارے میں بھی نہیں جانتی ہے۔ اتنا تو سمجھتی ہے کہ میں غیر قانونی طریقوں سے دولت حاصل کرتا ہوں، اس لیے اسے جمشید جیسے قانون کے محافظوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن وہ تو رشتہ داری کر کے اسے ہمارے سروں پر بٹھانا چاہتی ہے۔ تابانی نے کہا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جمشید کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو اس کے اشارے پر ہماری مخالفت کرنے والی فری ٹھنڈی ہو کر ضد اور بغاوت بھول جائے گی۔ اکرام شاہ نے کہا، ایسا ہوگا تو وہ تم دونوں کے خلاف زہر اگلنے لگے گی۔ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے پولیس والے تم دونوں کے خلاف خفیہ انکوائری شروع کر دیں۔ رخشندہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، وہ چھپ کر ہماری باتیں سن سکتی ہے، وہ ابھی جانے والی ہے۔ اس کے جانے تک ہم اپنے اپنے طور پر کوئی ایسی تدبیر سوچتے رہیں جس پر عمل کر کے جمشید سے نجات بھی حاصل کر سکیں اور فری کو ہم میں سے کسی پر شبہ بھی نہ ہو۔ اکرام شاہ نے ناگواری سے کہا، مجھے فری کا باہر جانا اور جمشید سے ملنا بالکل پسند نہیں ہے، مگر مجھے مصلحتاً برداشت کرنا ہوگا۔ مراد نے کہا، اسے جانے دیں انکل، جمشید سے ملنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم بھی اپنا موبائل شفا خانہ لے کر جا رہے ہیں، ڈنر کے وقت سے پہلے آ جائیں گے۔ بیگم وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ اس نے ایک الماری کھول کر ایک جیولری شاپ کی رسید نکالی۔ اس نے 3 لاکھ روپے کے ہیرے جڑے ہوئے زیورات کا سیٹ تیار کرنے کے لیے جیولرز کو آرڈر دیا تھا، وہ اسی سلسلے کی رسید تھی۔ اس نے فری کے کمرے میں آ کر دیکھا، وہ لباس بدل کر باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، آئینے میں دیکھ کر اپنے میک اپ کا جائزہ لینے لگی۔
بیگم نے پاس آ کر کہا، میری بیٹی ناراض ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ بیگم نے کہا، تمہارے ڈیڈی کو تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں نے انہیں خوب باتیں سنائی ہیں اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ تمہیں سوری نہیں کہیں گے میں بھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ فری نے کہا، وہ سوری کہیں یا نہ کہیں میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی، اگر یہاں سے گئی تو سمجھ لیں کہ آپ پھر کبھی میرا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ نہ نہ، ایسی باتیں نہ کرو، میں دن رات تمہارا منہ دیکھنے کے لیے اپنے پاس تمہیں رکھوں گی، اسلام آباد نہیں جانے دوں گی، اب تو خوش ہو۔ وہ خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں نے پوچھا، کہیں جا رہی ہو؟ جناح گارڈن تک جا رہی ہوں، آپ کی کار لے جاؤں؟ لے جاؤ، مگر میرا ایک کام کرو، وہاں سے ہمارے جیولر کے پاس چلی جاؤ، وہ ہیروں کا سیٹ تیار کر چکا ہوگا، یہ رسید دے کر وہ سیٹ لے آؤ۔ وہ ماں سے رسید اور گاڑی کی چابی لے کر کوٹھی کے باہر پورچ میں آئی۔ وہاں احاطے کا بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا، تابانی اور مراد کی ایمبولنس اس گیٹ سے گزرتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ فری نے ناگواری سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ آہستہ آہستہ اسے ڈرائیو کرتی ہوئی کوٹھی کے احاطے کے باہر آئی۔ اس نے سروس روڈ پر آ کر مین روڈ کی طرف دائیں بائیں نظریں دوڑائیں، ان کی ایمبولنس نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی جلدی کہاں چلے گئے تھے۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتی ہوئی گارڈن کے پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ وہاں جمشید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، میری جان کا غصہ کچھ کم ہوا ہے یا نہیں؟ وہ مسکرا کر کار سے نکلتے ہوئے بولی، میں نے اپنی بات منوا لی ہے، ممی نے کہہ دیا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی۔ وہ کار کو لاک کر کے گارڈن کی طرف جانے لگے۔ تمہارے والدین تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے اسلام آباد بھیجنا چاہتے تھے، پھر اچانک انہوں نے فیصلہ کیوں بدل دیا؟ شاید ڈیڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ مجھے اسلام آباد نہ بھیجنے کا فیصلہ کر کے مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جب تم نے فون کیا تھا تو ابتدا میں تمہارے دو فقرے مجھے صاف سنائی دیے تھے، پھر تمہاری آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے تو دوسرے کمرے کا فون کا رسیور اٹھا کر ہماری گفتگو سنی جا رہی تھی۔ وہ نفرت سے بولی، شاید انہی دو بدماشوں کی یہ حرکت ہوگی۔ ڈرائنگ روم اور میرے کمرے کے دونوں فون کا ایک ہی کنیکشن ہے۔ دراصل تم سراغ رسانی کے معاملے میں اناڑی ہو، انہیں شبہ ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے جاسوسی کر رہی ہو۔ ان کے دل میں چور ہے، وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہیں، اس لیے مجھ سے محتاط رہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میں کسی طرح ان کے پاسپورٹ چرا کر لاؤں، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا اتنا سا کام نہ کر سکی۔ کوئی بات نہیں، اگر میں تمہیں گائیڈ کرتا تو تم ان کے پاسپورٹ لے آتی، لیکن انہوں نے محتاط ہونے کے بعد پاسپورٹ ایسی جگہ رکھا ہوگا جہاں تم نہیں پہنچ پاؤ گی۔ اب یہ موبائل دواخانہ لیے شہر میں نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کافی عرصے تک رہیں گے۔ سنا ہے رعایتی قیمت پر دوا دیتے ہیں، زخمیوں کی مفت مرہم پٹی کرتے ہیں اور انہیں علاج کے لیے ہسپتال پہنچاتے ہیں، گویا نیکی کرتے ہیں اور دریا میں ڈالتے ہیں۔ ان خدمات کے ذریعے منافع حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان آ کر نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور نہ ہی دوسرے مختلف ذرائع سے اپنا ایک بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہیں؟ حاتم طائی کی طرح خدائی خدمتگار بنے ہوئے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ جمشید نے پوچھا، کس مشکل کی بات کر رہی ہو؟ ان دونوں سے اتنی جلدی نجات نہیں ملے گی۔ تنہائی میں تو نجات ملے، پہلے ہم جب بھی ملتے تھے بڑے ہی شاعرانہ اور خوبصورت انداز میں پیار بھری باتیں کرتے تھے، اب تو جب بھی ملتے ہیں انہی کم بختوں کا ذکر کرتے کرتے ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوگا؟ نہیں ہوگا، ان دونوں پر لعنت بھیجو، اب ہم اپنی باتیں کریں گے۔ دیکھو کتنا خوبصورت باغ ہے، جیسی ہم خوبصورت زندگی چاہتے ہیں نا، ویسا ہی یہ سرسبز و شاداب ہے۔ اگر ہمارے پورے شہر میں اور پورے ملک میں ایسی ہی ہریالی ہو اور ہماری طرح تمام پاکستانیوں کے دلوں میں ایسے ہی پھول کھلتے ہوں تو پھر کوئی کرپٹ سیاستدان قومی خزانہ خالی کر کے پوری قوم کو ننگا نہیں کرے گا۔ ابھی تو ہم ایسی قوم ہیں جو آدم اور حوا کی طرح اپنی بے لباسی چھپانے کے لیے انجیر کے پتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر میری ممی اور ڈیڈی کی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کو کسی منسٹر یا منسٹر زادے سے بیانے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے چور دروازوں سے دولت مند اور وی آئی پی نہ بنے تو پھر محبت کرنے والے دو دلوں کو کوئی جدا نہیں کرے گا۔ یہاں محبت سے شادی ہوا کرے گی اور محبت کرنے والی نسلیں پیدا ہوا کریں گی۔ ہماری شادی تو ضرور ہوگی اور ہزاروں مخالفتوں کے باوجود ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو میں تابانی اور مراد کو گولی مار دوں گا۔ پتہ نہیں وہ دو شیطان ہمارے ہی گھر کیوں آئے ہیں اور ایک موبائل شفا خانے کے ذریعے فرشتے بن کر خدمت خلق کیوں کر رہے ہیں۔ تم جلد ہی ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ وہ غلط بندے ہیں اور شاید پاکستانی نہیں ہیں، باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں۔
اگر ان کا پاسپورٹ مل جاتا تو… وہ کہتے کہتے چونک گیا اور ناگواری سے بولا، یہ ہمارا رومانس ہے؟ ہم پیار و محبت کی باتیں کر رہی ہیں، ہم تو پھر ان دونوں کے تذکرے میں الجھ گئے ہیں۔ پھر وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، واقعی بڑی مشکل ہے، وہ دونوں ہماری محبت اور ہمارے تمام خوبصورت جذبات پر حاوی ہو رہے ہیں۔ چلو اٹھو، پہلے میں ان دونوں کو اپنی زندگی سے نوچ کر پھینک دوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فری اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی، تم نے اچانک کیا سوچ لیا ہے؟ ان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے۔ جمشید نے کہا، میری نظر میں اغوا کرنے اور قتل کرنے والے کئی مجرم ہیں۔ کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث میں نے محکمے میں ان کے خلاف رپورٹ نہیں دی۔ آئندہ ان سے نمٹنے کے لیے انہیں نظروں میں رکھتا ہوں۔ اب میں ان کے ذریعے تابانی کو اغوا کراؤں گا۔ اسے اغوا کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ میں شہر سے دور ایک مکان میں قید کروں گا، وہاں ٹارچر کرنے کا تمام سامان لے جاؤں گا، پھر 3rd ڈگری کی ایسی درندگی کروں گا کہ وہ نیم مردہ ہو کر اپنی اور مراد کی اصلیت اگل دے گا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ فری گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ہم گلبرگ چل رہے ہیں، وہاں ایک جیولری شاپ سے ہیروں کا ایک سیٹ لینا ہے۔ میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، پہلے مجھے ایک ایسے مجرم کے پاس جانا ہے جس سے میں کام لینا چاہتا ہوں۔ اب ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ذرا عقب نما آئینے میں دیکھو، وہ موبائل شفا خانہ دکھائی دے گا، وہ دونوں ہمارے تعاقب میں ہیں۔ فری نے عقب نما آئینے کا رخ بدل کر دیکھا، واقعی وہ گاڑی ان سے دور تھی لیکن ان کے تعاقب میں تھی۔ فری نے راستہ بدل دیا۔ جمشید نے کہا، ہیرا منڈی چلو۔ توبہ ہے، مجھے ایسی جگہ لے جاؤ گے؟ مجبوری ہے، میرے کام کا بندہ وہیں رہتا ہے۔ وہ کار ادھر لے جانے لگی۔ جمشید نے کہا، اس بندے کو رقم کا لالچ دینا ہوگا، تم جانتی ہو بڑے لوگوں کی طرح میرا بینک بیلنس نہیں ہے۔ کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ 20 یا 25 ہزار روپے، میں کل بینک سے نکلوا دوں گی۔ پھر تو سمجھو کام ہو گیا۔ تابانی اور مراد بہت فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ پھر تابانی نے کہا، تعجب ہے، یہ ہیرا منڈی کیوں آئے ہیں؟ مراد ایک گلی کے موڑ پر گاڑی روک کر دیکھ رہا تھا۔ فری کی کار ایک دودھ والے کی دکان کے قریب رک گئی۔ جمشید کار سے نکل کر دودھ والے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دودھ والے نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا، پھر اس کا ایک ملازم لڑکا دوڑتا ہوا ایک گلی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے کے ساتھ ایک چھوٹے قد کا موٹا سا آدمی آ کر بولا، سلام باؤ جی، آپ نے بلایا ہے؟ جمشید نے پوچھا، تم شابے ہو؟ ہاں جی، نام شبان ہے مگر سب مجھے شابے کہتے ہیں، حکم کریں۔ ایک بہت ہی خفیہ معاملہ ہے، تم سے کام لینا ہے، میں معقول معاوضہ دوں گا۔ اوئے باؤ جی، میں بہت ہی پہلے پریشان ہوں، پولیس والے عاشی کو اٹھا کر لے گئے ہیں، میں پولیس کے چکر میں پڑنے والا کام نہیں کروں گا۔ جمشید نے پوچھا، یہ عاشی کون ہے؟ ہماری انجمن کی ایک ممبر ہے، میں طوائفوں کی انجمن کا سیکٹری ہوں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ عاشی نئی لڑکی ہے، باہر سے آئی ہے اور یہاں والے اسے دھندا کروا رہے ہیں، جبکہ میں نے انجمن کا رجسٹر دکھایا ہے، 2 مہینے سے اس کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ اسے کس تھانے میں لے گئے ہیں؟ آپ پوچھ کر کیا کریں گے؟ اگر تم میرا کام کرو گے تو عاشی آدھے گھنٹے کے اندر تمہارے پاس آ جائے گی۔ آدھے گھنٹے میں آ جائے گی؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ دراصل اس تھانے دار کا دل عاشی پر آ گیا ہے، وہ اسے صبح سے پہلے نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ ابھی آ جائے تو میرا کام کرو گے؟ جناب علی، سر کے بل کروں گا اور ابھی کروں گا۔ جمشید فری سے موبائل فون لے کر چند قدم کے فاصلے پر ایک گلی میں گیا، پھر رابطہ کرنے کے بعد بولا، سر میں جمشید تارڑ بول رہا ہوں، آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ کیا کام ہے؟ میں نے آپ کو تابانی اور مراد کے بارے میں بتایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ فراڈ ہیں اور ان کی حرکتیں مشکوک ہیں اور وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہی ہیں تو میں ان میں سے کسی ایک کو ٹریپ کر کے اس سے ان کی اصلیت اگلوا سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سر، بڑے مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک چھوٹے مجرم پر احسان کرنا اور اس سے کام لینا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ عاشی قانونی طور پر لائسنس یافتہ طوائف ہے، لیکن بھاٹی گیٹ کا تھانے دار غیر قانونی دھندا کرانے کے غلط الزام میں اسے محض اپنی عیاشی کے لیے لے کر گیا ہے۔ اگر ابھی عاشی کو رہائی مل جائے تو میں شابے کو اپنا احسان مند بنا کر بہت بڑا کام نکال سکتا ہوں۔ افسر نے کہا، میں تھانے فون کر رہا ہوں، کسی کو بھیج دو، اس عورت کو رہائی مل جائے گی۔ اس نے شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ شابے کے پاس آ کر بولا، اپنے کسی بندے کو تھانے بھیج دو، وہ عاشی کو وہاں سے لے آئے گا۔ وہ بندہ صرف اتنا کہے گا کہ اسے CIA کے ایک افسر نے بھیجا ہے۔ وہ مروب ہو کر ذرا پیچھے ہٹ کر بولا، باؤ جی، آپ CIA والے ہیں؟ اب میری بات نہ کرو، میرا کام کرو، میں تو آپ کا خادم ہوں، حکم کریں۔ ایک بندے کو اٹھانا ہے۔ ہو جائے گا باؤ جی، حکم کریں، کب اٹھانا ہے؟ ابھی اس کا پیچھا کرو گے؟ آج رات یا کل تک اسے اٹھا کر ایسی جگہ لے جاؤ جہاں سے وہ فرار نہ ہو سکے، پھر میں آ کر اسے اپنے خفیہ اڈے پر لے جاؤں گا۔
میں اس کام کا معقول معاوضہ بھی دوں گا۔ او صاحب جی، معاوضے کی بات کر کے شرمندہ نہ کریں، میں تو آج سے آپ ہی کی خدمت کرنے کے لیے زندہ رہوں گا۔ یہ بتائیں کہ وہ بندہ کہاں ہے؟ جمشید نے کہا، میں ہاتھ کے اشارے سے نہیں بتاؤں گا، تم شاہی مسجد میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کی طرف دیکھو، وہاں بائیں ہاتھ والی گلی میں ایک بڑی سی وین کھڑی ہے، اس پر تابانی مراد رعایتی موبائل شفا خانہ اور ایمبولنس لکھا ہے۔ اس میں 2 جوان ہیں، ان میں سے ایک جوان بہت خوبصورت ہے، وہ دوسرے ساتھی کی طرح باڈی بلڈر نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ بہت خطرناک فائٹر ہے۔ اسی خوبصورت جوان کا نام تابانی ہے اور اسی کو اغوا کرنا ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ وہ ترنے والا نہیں ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، اسے زخمی کر کے یا بے ہوش کر کے اغوا کرنا ہوگا۔ صاحب جی، یہ ہم پر چھوڑ دیں، آپ نے ٹائم دے دیا ہے، ہم آج رات یا کل رات تک اسے آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ وہ دونوں ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہم ابھی گلبرگ جا رہے ہیں، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ہے صاحب جی، ہائی روف سوزوکی ہے، وہ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیچھے آنے کے لیے بس 15 منٹ کا ٹائم دیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں دودھ پینے کے بہانے رکے رہیں گے، پھر گلبرگ کی طرف چل پڑیں گے۔ شابے نے دودھ والے سے کہا، بی بی جی اور صاحب جی کو 2 گلاس ٹھنڈا میٹھا دودھ پلاؤ، خبردار پیسے نہ لینا۔ شابے وہاں سے چلتا ہوا گلی کے ایک مکان میں آیا، وہاں ایک قداور پٹھان اور 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ شابے نے سینہ تان کر کہا، اوے انور، ابھی تھانے جا اور تھانے دار سے بول تجھے CIA کے ایک بڑے افسر نے بھیجا ہے۔ تھانے دار یہ سنتے ہی عاشی کو رہا کر دے گا۔ انور نے کہا، شابے ہوش میں ہے؟ تھانے جا کر CIA کے افسر کی دھونس دوں گا نا تو وہ مجھے بھی اندر کر دیں گے۔ شابے نے کہا، ابے جاتا ہے یا دوں ایک ہاتھ؟ کھوتے دا پتر، میں طوائفوں کی انجمن کا سیکٹری ہوں، کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں۔ CIA والے مجھ سے ملنے کاروں میں آتے ہیں۔ انور چلا گیا۔ شابے نے دوسرے آدمی سے کہا، جا اور فوراً اپنی سوزوکی لے کر پٹرول اور سیٹ کے نیچے ہتھیار چیک کر، جا اور 5 منٹ کے اندر گاڑی لے کر آ۔ پٹھان ساتھی نے کہا، اوے شابے، یہ معاملہ کیا ہے؟ خوچا ہم کو بھی تو بتاؤ۔ دلیر خان، ابھی تمہارا ہی کام ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سے جوان کو اغوا کرنا ہے۔ خوبصورت جوان خوبصورت ہے نا، اور چکنا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ بولو کدھر ہے وہ؟ تم چلو، میں راستے میں سب سمجھا دوں گا، مگر دلیر خان گڑبڑ نہ کرنا، تم چکنے چھوکروں کو دیکھ کر پھسل جاتے ہو، یہ CIA والے صاحب کا شکار ہے۔ ہائی روف سوزوکی آ گئی۔ شابے دلیر خان اور 2 ساتھیوں کے ساتھ اسے ڈرائیو کرتا ہوا گلی کے موڑ پر آیا تو جمشید فری کے ساتھ بیٹھا کار میں جا رہا تھا۔ موبائل شفا خانے والی وین اس کار سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے ان کے تعاقب میں جا رہی تھی۔ شابے اس وین کے پیچھے چل پڑا۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی تھی۔ فری نے جمشید سے پوچھا، پتہ نہیں تم کیسے آدمی سے کام لے رہے ہو؟ تابانی اور مراد بہت ہی چالاک ہیں، کیا یہ لوگ ان دونوں کو قابو میں کر سکیں گے؟ شابے بہت چالاک بندہ ہے اور اس کا ساتھی دلیر خان فولادی پٹھان ہے، مجھے یقین ہے وہ ناکام نہیں رہیں گے۔ ویسے آزمانے میں کیا حرج ہے؟ وہ ناکام ہوں گے تو پھر دونوں کو کسی اور طرح ٹریپ کیا جائے گا۔ وہ گلبرگ کی لبرٹی مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ سامنے جیولرز کی بہت بڑی دکان تھی۔ وہ دونوں کار لاک کر کے اس دکان کے اندر گئے۔ مراد نے اپنی گاڑی ان سے دور روکی تھی۔ اس نے کہا، تابانی، ہمارا بہت وقت برباد ہو رہا ہے، تم اس دکان میں جاؤ اور شو کیس میں بم رکھ دو، تم جیسے ہی باہر نکل کر دور جاؤ گے میں یہاں سے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دوں گا۔ تابانی نے کہا، یار، فری اور جمشید مجھے دیکھ لیں گے، دیکھنے دو، تمہاری وہاں موجودگی کی گواہی دینے کے لیے زندہ تو نہیں رہیں گے نا، جلدی کرو۔ وہ گاڑی سے نکل کر دکان کی طرف آیا۔ اس کی جیب میں ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والا بم تھا۔ وہ سائز میں چھوٹا تھا مگر کارکردگی میں بہت زبردست تباہی مچانے والا تھا۔ تابانی نے دکان میں آ کر دیکھا، وہ ایک وسیع و عریض دکان تھی۔ شیشوں کی دیواروں کے پیچھے بھی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات نمائش کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تابانی نے کئی آئینوں میں فری اور جمشید کو دیکھا۔ فری دور ایک کاؤنٹر پر سیلز مین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ دوسرے کاؤنٹر کے سیلز مین نے تابانی سے پوچھا، فرمائیں سر، نئے ڈیزائنز دکھاؤں؟ تابانی نے کہا، وہاں شو کیس میں سونے کا ایک سیٹ ہے، ادھر آؤ میں بتاتا ہوں، وہی سیٹ مجھے چاہیے۔ وہ شو کیس کے پاس آیا۔ سیلز مین نے سلائیڈنگ شیشے کے پٹ کو ایک طرف ہٹایا۔ تابانی نے ایک خوبصورت سے مخملی ڈبے میں رکھے ہوئے زیورات کے سیٹ کو اٹھاتے وقت سیلز مین کی نظریں بچا کر چھوٹے سے بم کو وہاں رکھ دیا۔ زیورات کے سیٹ اور سیلز مین کے ساتھ کاؤنٹر پر آیا اور پھر اس کی قیمت پوچھ کر بولا، اوہ، میں بریف کیس تو کار میں چھوڑ آیا ہوں، رقم اسی میں ہے، یہ سیٹ یہیں رہنے دو، میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دکان کے باہر آیا، لیکن اپنی وین کی طرف اس لیے نہیں گیا کہ بعد میں کوئی اس وین کی نشاندہی نہ کر دے۔
مراد ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول لیے دیکھ رہا تھا۔ جب تابانی دکان سے دور چلا گیا تو اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ یک بارگی دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا۔ دکان کے شیشوں، شو کیسوں اور دروازوں کے ساتھ دکان کے اندر موجود لوگوں کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ مرد، عورتیں اور بچے چیختے چلاتے ہوئے دور بھاگنے لگے۔ تابانی دوڑتا ہوا ادھر سے گزرا جہاں شعبے کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سر پر ایک آہنی ضرب پڑی۔ وہ چیختا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ دلیر خان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر گاڑی کے اندر ڈال کر کہا، شعبے چلو۔ شعبے نے پریشان ہو کر کہا، رک جاؤ خان، تم نے دیکھا نہیں ہمارا CIA والا صاحب بی بی جی کے ساتھ دکان میں گیا تھا؟ او خدایا رحم کر، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، شاید وہ بچ گئے ہوں اور صرف زخمی ہوئے ہوں۔ دلیر خان نے کہا، اوے شعبے، تم ادھر جا کے دیکھو، ہم اس کو لے جاتا ہے، یہ ہوش میں آئے گا تو گڑبڑ کرے گا۔